حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن لوگ آگ سے خلاصی پا لیں گے اور بے خوف ہو جائیں گے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص دنیا میں اپنے ساتھی سے اتنا سخت جھگڑا نہیں کرتا جتنا شدید جھگڑا مومنین اپنے رب سے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کریں گے جو آگ میں ڈال دیے گئے ہوں گے۔ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے، پھر بھی آپ نے انہیں آگ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ ان میں سے جن کو پہچانتے ہو آگ سے نکال لو۔ جنتی ان کے پاس آئیں گے، وہ انہیں ان کے چہروں سے پہچانیں گے، آگ ان کے چہروں کو نہیں جلائے گی۔ ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جنہیں آگ نصف پنڈلیوں تک جلائے گی، ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جنہیں ٹخنوں تک جلائے گی۔ جنتی ان میں سے بے شمار لوگوں کو نکالیں گے، وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جن کے بارے میں تو نے ہمیں حکم دیا، ہم نے انہیں نکال لیا۔ پھر وہ دوبارہ آئیں گے اور بات چیت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس کے دل میں ایک دینار جنان بھی ایمان ہے، اسے آگ سے نکال لو۔ جنتی بے شمار لوگوں کو نکالیں گے، پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جن کے بارے میں تو نے ہمیں حکم دیا، ہم نے ان میں سے آگ میں ایک بھی نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لوٹ جاؤ، جس شخص کے دل میں نصف دینار کے وزن کے برابر ایمان ہو، اسے بھی آگ سے نکال لو۔ جنتی جتنے بھی ہوں گے، اس میں سے بے شمار لوگوں کو نکالیں گے۔ جنتی کہیں گے، اے ہمارے رب، جن کے بارے میں تو نے ہمیں حکم دیا، ہم نے ایک بھی نہیں چھوڑا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے، اسے بھی نکال لو۔ جنتی بے شمار لوگوں کو نکالیں گے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو شخص اس حدیث کی تصدیق نہ کرے وہ یہ آیت پڑھ لے۔ سورہ نساء کی 40 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور اپنے پاس سے اجر عظیم عنایت کرتا ہے۔ جنتی لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، جن کے بارے میں تو نے ہمیں حکم دیا، ہم نے ان سب کو نکال لیا۔ اب آگ میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس میں کوئی بلائی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرشتوں نے سفارش کی، انبیاء نے سفارش کی، مومنین نے سفارش کی، اب ارحم الراحمین باقی رہ گیا۔ اللہ آگ میں سے ایک مٹھی یا 2 مٹھی ایسے لوگوں کی بھر کر نکالے گا جنہوں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہوگی، جو جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ انہیں اس پانی تک لایا جائے گا جسے آب حیات کہا جاتا ہے۔ ان پر پانی ڈالا جائے گا، وہ اس طرح اگ آئیں گے جس طرح دانہ سیلاب کے کچرے میں پھوٹ آتا ہے، جسے تم نے چٹان کے اطراف میں دیکھا ہوگا۔ اور درختوں کے میں ان میں سے جو سورج کی طرف ہوتا ہے وہ سرسبز ہو جاتا ہے، اور جو سائے کی طرف ہوتا ہے وہ سفید رہ جاتا ہے۔ ان کے جسم موتی کی طرح ہو جائیں گے اور ان کی گردنوں پر مہر لگی ہوگی، اور ایک روایت میں ہے، مہریں لگی ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہیں۔ ان سے کہا جائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ، جس چیز کی تم تمنا کرو گے اور جو چیز دیکھو گے وہ تمہارے لیے اہل جنت کہیں گے۔ یہ رحمان کے آزاد کردہ ہیں، اس نے کسی عمل اور نیکی کے بغیر انہیں جنت میں داخل کیا ہے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں وہ دے دیا جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ
میرے پاس تمہارے لیے اس سے بھی عمدہ چیز ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، اس سے عمدہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ قیس بن طلق اپنے والد طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم 6 آدمی وفد بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 5 آدمی بنو حنیفہ سے اور 1 آدمی بنو دعیۃ بن ربیعہ سے تعلق رکھتا تھا۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہم نے آپ کی بیعت کی، آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور انہیں بتایا کہ ہمارے علاقے میں کلیسا ہے، اور ہم نے آپ سے وضو کا بچا ہوا پانی مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس سے وضو کیا، کلی کی، پھر ایک برتن میں ہمارے لیے اسے ڈال دیا، پھر فرمایا اس پانی کو لے جاؤ، جب تم اپنے شہر میں پہنچو تو اپنے کلیسے کو توڑ دینا اور اس جگہ پر یہ پانی چھڑکنا اور اس جگہ مسجد بنا لینا۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا شہر دور ہے، یہ پانی تو خشک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کو زیادہ کر لینا، وہ اسے پاکیزہ کرے گا۔ ہم باہر نکلے تو ہم اس برتن کو اٹھانے کے لیے آپس میں جھگڑ پڑے تو رسول اللہ علیہ السلام نے ہمارے درمیان باری مقرر فرما دی۔ ہم میں سے ہر شخص کی باری 1 دن اور 1 رات کی تھی۔ ہم اسے لے کر نکلے حتیٰ کہ ہم اپنے شہر پہنچ گئے، پھر ہم نے وہی کام کیا جس کا آپ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا تھا۔ ان دنوں راہب قبیلہ طے کا تھا۔ جب ہم نے نماز کے لیے پکارا، اذان دی تو راہب نے کہا یہ حق کی دعوت ہے اور بھاگ گیا، اس کے بعد وہ نظر نہ آیا۔ حضرت سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر شادی شدہ نوجوان تھا، مسجد میں سویا کرتا تھا۔ ہم میں سے جو شخص خواب دیکھتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتا۔ میں نے دعا کی اے اللہ، اگر تیرے پاس میرے لیے کوئی بھلائی ہے تو مجھے کوئی خواب دکھا جس کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں۔ میں سو گیا، میں نے 2 فرشتے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھے، وہ مجھے لے گئے۔ ان دونوں کو ایک تیسرا فرشتہ ملا، اس نے کہا دور نہیں، پھر وہ دونوں مجھے آگ یعنی جہنم کی طرف لے گئے۔ وہ کنویں کی طرح لپٹی ہوئی تھی، اس میں کچھ لوگ تھے، بعض کو میں نے پہچان لیا، پھر انہوں نے مجھے دائیں طرف لے گئے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے خواب ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا۔ حضرت حفصہ سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر شادی شدہ نوجوان تھا، مسجد میں سویا کرتا تھا۔ ہم میں سے جو شخص خواب دیکھتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتا۔ میں نے دعا کی اے اللہ، اگر تیرے پاس میرے لیے کوئی بھلائی ہے تو مجھے کوئی خواب دکھا جس کی تعبیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں تو وہ مجھے بتائیں۔
پھر میں سو گیا۔ میں نے 2 فرشتے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھے، وہ مجھے لے گئے۔ ان دونوں کو ایک تیسرا فرشتہ ملا، اس نے کہا دور نہیں۔ پھر وہ دونوں مجھے آگ یعنی جہنم کی طرف لے گئے۔ وہ کنویں کی طرف لپٹی ہوئی تھی، یعنی کنویں کی طرح لپٹی ہوئی گولائی میں تھی۔ اس میں کچھ لوگ تھے، بعض کو میں نے پہچان لیا۔ پھر انہوں نے مجھے دائیں طرف لے گئے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے خواب ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا۔ حضرت حفصہ نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ نیک آدمی ہے، اگر یہ رات کو کثرت سے نماز پڑھے۔ سالم نے کہا، پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے۔